السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سلیمانی 110 اور میں ہوں محمد حسن اکبر۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں مرکزی نائب صدر قبلہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب، یہ بھی آئے ہوئے ہیں جامعہ سلطان المدارس کے سالانہ اجلاس پہ، تو ان سے ہم کچھ سوال پوچھیں گے۔ پہلے سوال تو ہم قبلہ صاحب یہ پوچھیں گے کہ قبلہ آیت اللہ العظمیٰ محمد حسین نجفی صاحب کے بارے میں، کہ ان کی حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی فعالیت اور ان کی خدمات کے بارے میں آپ کیا کیا جانتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت آپ کا شکریہ بیٹا کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ یہاں تشریف لائے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سلطان المدارس میں یہ 2 روزہ جلسہ ہر سال ہوتا ہے، اور گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ علماء پڑھ رہے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ہوگا اور لوگ آ رہے ہیں۔ تو جہاں تک قبلہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں بات کرنا، تو میں سمجھوں گا کہ آپ کی شخصیت تو اظہر من الشمس ہے۔ آپ پاکستان ہندوستان ہی نہیں، میں سمجھوں گا کہ آپ کا پوری تشیع پر احسان ہے۔ یہ تو دنیا جب آپ کی کتابیں عربی اور انگلش ٹرانسلیشن ہوں گی، کتابیں اللہ کرے آپ کی کتابیں فارسی زبان میں، عربی زبان میں اور انگلش زبان میں گئیں، تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور آج کے یہ کلینی، آج کے یہ شیخ مفید، آج کے یہ شیخ صدوق، آج کے یہ علامہ ہلی، آپ کی خدمات اتنی ہیں کہ اسے یہ ایک تصویر میں پرونا اور ذکر کرنا میرے بس میں تو نہیں ہے۔ جو آپ کی خدمات اتنے سالوں پر محیط ہے کہ آپ جب تشریف لائے سن 60 اور اس سے لے کے آج تک آپ نے خدمت کی، وہ میدان تالیف کا ہو، وہ میدان تصنیف کا ہو، وہ میدان ترجمے کا ہو، وہ میدان تحریر و تقریر کا ہو، خطابت کا ہو، مجالس کا ہو، ہیں جی، تو آپ نے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا، اور کوئی میدان جس ٹاپک پہ آپ نے قلم کو اٹھایا ہے اس ٹاپک پہ آپ نے سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ نے علم حدیث ہو تو آپ نے اس پہ قلم اٹھایا، علم کلام ہو تو آپ نے اس میں قلم اٹھایا، علم رجال اور ہو تو آپ نے اس پہ قلم اٹھایا، مناظرہ ہو تو آپ نے اس پہ قلم اٹھایا۔ آپ کی کتابیں بولتی ہیں، اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت سے بڑے بڑے مناظر گزرے ہیں جن کے ٹرنکوں میں قبلہ صاحب کی کتابیں نکلتی تھی۔ باہر وہ ساری زندگی مخالفت کرتے تھے، اور جب ان کے ٹرنک کھلتے تھے تو آپ کی کتابیں ان کے ٹرنکوں میں ہوا کرتی تھی۔ قبلہ نجفی صاحب کی، قبلہ شیخ محمد حسین نجفی جو المعروف ڈھکو صاحب قبلہ ہیں، تو کون سی پھر اس دور میں آپ نے آ کے وسائل شیعہ کا ترجمہ کیا۔ اتنی بڑی کتاب جو کتب اربعہ میں دوسری، یعنی جو 4 بڑی کتابیں بعد میں آنے والی ہیں، ان میں پہلی کتاب ہے وسائل شیعہ۔ ایک تو 4 ہماری کتابیں نا کتب اربعہ، جو کافی ہے، ملا جعفر فقی ہے، استبصار ہے، تہذیب ہے، ان کے بعد پھر 4 بڑی کتابیں گری جاتی ہیں، ان میں وسائل شیعہ سر فہرست ہے آغا حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو احادیث کی کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب ہے، تو الحمدللہ آپ نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ یہ ایک علمی ذخیرہ جو آپ نے اردو زبان کو بخشا اور اردو زبان کو دیا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ پھر آپ نے تفسیر، قرآن مجید کی تفسیر آپ نے کی، قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ تو کون سی چیز ایسی ہے جہاں، کون سا موضوع ایسا ہے جس پہ آپ نے 50 سال سے لکھی ہوئی کتابیں جن کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا، وہ قبلہ صاحب نے جواب دیا۔ پھر مقتل میں آپ نے اتنی عظیم کتاب لکھی جو سعادت و دارین فی مقتل الحسین ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ مقتل میں ایک تحقیقی دستاویز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لفظ اور حرف پر آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس پہ اعتماد اور اعتبار کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے، ہم تو اس راستے کے راہی ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہمارا کام ہے کتابیں پڑھنا، کتابیں کھنگالنا، اس سفر پہ سفر کرنا۔ ہاں، تو ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگان نے جب مقتل پہ قلم اٹھایا ہے تو وہ دعویٰ نہیں کر سکے کہ یہ جو میں نے جو کچھ دیا ہے یہ بالکل تحقیق شدہ ہے، اور واقعاً
ان کی کتابوں میں ایسی چیزیں آج بھی مل جاتی ہیں، مضبوط کتابوں میں مل جاتی ہیں، ضعیف چیزیں ملتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں مقتل الحسین، سعادت اور دائرین فی مقتل الحسین ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے اگر مقتل سمجھنا ہے، مقتل پڑھنا ہے اور مقتل کو دیکھنا ہے تو وہ اس کتاب کو دیکھے۔ اور پھر آپ نے اور اگر آپ دیکھیں خرافات پہ آپ نے قلم اٹھایا، اصلاح الرسوم جیسی کتاب لکھی، اگرچہ اصلاح الرسوم پہ لوگوں نے بہت کچھ کہا، بکواسیں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن آج جنہوں نے ان کتابوں کے مقابل کتابیں بھی لکھی وہ بھی مان گئے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور جنہوں نے اس وقت مخالفت کی آ کے دنیا کا میں نام نہیں لینا چاہتا، لوگوں نے ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آ کے معافی مانگی باقاعدہ کہ قبلہ صاحب ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کے حوالے سے زیادتی کی۔ تو اب یہ اس موضوع پہ قلم اٹھانا آسان نہیں تھا، تصوف پہ آپ نے اٹھایا، جس کو آج ہمارے ہاں عرفان کا لباس پہنا کے نہ معلوم کچھ لوگ کیا دکھانا چاہتے ہیں، ہاں جی کیا پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس پہ ایک آپ نے سیر اصل گفتگو کی۔ تو فقہ پہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے سارے سلسلے، پھر یہ آئیے آ جائے جس ادارے میں بیٹھے ہیں سلطان المدارس، مدارس کے اندر ایک عظیم مدرسے کا اضافہ کرنا یہ آپ کا ہے، اور یہ ماشاءاللہ یہ مدرسہ رہے گا، انہوں نے بنیاد رکھی ہے، اور یہ مدرسہ ان کی زندگی میں ہی الحمدللہ اس مدرسے سے قوم میں اور نجف میں اور طلبہ گئے، اور آج کئی واپس بھی آئے ہیں اور خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے بڑے بڑے شاگرد ہیں تو جو الحمدللہ اس وقت دینی تعلیم اور مدارس میں مصروف عمل ہیں، بہت سے لوگ ہیں، اور آپ کے شاگردوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ممبر پہ بھی مشہور ہیں، ماشاءاللہ ممبر پہ بھی بیٹھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی میدان قبلہ صاحب نے نہیں چھوڑا، اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں زندگی دے، اللہ انہیں طول عمر دے، وہ رہیں۔ بہرحال موت ایک حقیقت ہے، سب نے جانا ہے، یہ قوم روئے گی انہیں یاد کر کر کے، یہ قوم دیکھے گی کہ کوئی محمد حسین ڈھکو ہمارے اندر ہو، کوئی محمد حسین نجفی ہمارے ساتھ پاس ہوتا۔ ہاں میں ایک ضرور جو مجھے صدمہ بھی ہے، جو مجھے بات ہمیشہ رہے گی اور اس کا مجھے کوئی علاج بھی نظر نہیں آتا کہ کوئی مجھے اللہ کرے، اللہ کے اپنے کھیل ہیں اور اللہ پیدا کر دیتا ہے، ابھی مجھے نظر نہیں آتا کہ قبلہ صاحب کے بعد کوئی ایک ایسی شخصیت ہو جو قبلہ صاحب کی طرح ہمہ جہت شخصیت ہو۔ شخصیات ہیں، بزرگان ہیں، ان کی بزرگی سے انکار نہیں، ان کی شخصیتوں سے، پرسنالٹی سے انکار نہیں، ان کے خدمات سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت کا، ایسی شخصیت کا ہونا جو ہمہ جہت ہو، ممبر پہ جائے تو اس کا ثانی نہ ہو، تحریر میں آئے تو اس کا ثانی نہ ہو، تقریر میں آئے تو اس کا ثانی نہ ہو، تالیفات و تصریفات میں آئے تو اس کا ثانی نہ ہو، تدریس میں آئے تو اس کا ثانی نہ ہو۔ ایسی شخصیت کو ملنا یہ وہ فقط آپ کو یہ ملیں گی۔ ان کی جگہ ویسے بھی ہے، اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلم لا یصدها شیء، معصوم فرماتے ہیں جب عالم دین چلا جاتا ہے تو اس کے جانے سے ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا کی کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ انہیں طول عمر دے، جس دن یہ ہم سے چلے گئے ان کا خلا جو ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ آپ کا خلا کوئی پور نہیں کر سکتا، کوئی اس خلا کو بھر نہیں سکتا۔ کوئی ایسی خاص بات جس نے بہت زیادہ آپ کو، ان کی قبلہ ڈھکو صاحب کی کوئی ایسی بات جس نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بل صاحب کا اکثر یہ سوال کیے جاتے ہیں، آپ مجھ سے کسی اور کے لیے سوال کرتے تو میں کہتا کہ خاص بات، میں تو تب خاص بات کہوں نا کہ میں کسی کو باقی چیزوں کو کم دیکھوں۔ آپ کی ہر بات خاص ہے، آپ کی تصنیف خاص ہے، آپ کی تعلیف خاص ہے، آپ کا ترجمہ خاص ہے، آپ کے موضوعات خاص ہیں، آپ کی تقریر خاص ہے، آپ کی تدریس خاص ہے، آپ کے شاگردان، میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا، میری مجال نہیں ہے کہ میں کہوں چناؤ کروں کہ ان میں یہ صفت زیادہ تھی اور باقی کم ہیں۔ مجھے ان کے اندر جتنی چیزیں نظر آئی ہیں وہ ساری کی ساری ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ میری جرت نہیں ہے کہ میں ایک کو بیان کر کے باقیوں کو چھوٹا کروں۔ اور ابھی حالات حاضرہ جو گزر رہے ہیں، ابھی جو قبلہ صاحب اس علیل ہیں، ان کی حالات، اس حالات میں جو حالات حاضرہ کے علماء کرام ہیں، ان کو کیا کیا کام انجام دینا چاہیے؟ دیکھیے
یہ تو ہماری دعائیں اللہ انہیں صحت دے، تندرستی دے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ الگو، فارسی میں ایک لفظ ہے الگو ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اور علماء کے لیے کہ دیکھیے اس دور میں انہوں نے کام شروع کیا جب ان کے عصر بزرگان ڈرتے تھے، یہ قلم اٹھانے سے بھی ڈرتے تھے، اس قسم کی تقریر کرنے سے ڈرتے تھے، اس قسم کے مسائل بتانے میں توریہ تقیہ سب کچھ کرتے تھے. اگر نہیں کیا تو اس مرد مجاہد نے نہیں کیا، جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں، گلگت بلتستان سکردو تک چلے جائیں، آخری ضلع تک اور کشمیر کے 8 مقام تک چلے جائیں، آپ کو ڈھکو صاحب قبلہ کے چاہنے والے مل جائیں گے، آپ کو ڈھکو صاحب قبلہ کے ماننے والے مل جائیں گے، آپ کو ڈھکو صاحب کا اثر کونے کونے میں ملے گا. میں کسی بزرگ کی نفی نہیں کرتا، لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان میں کوئی اور بزرگ ایسا ہو جس کا نقش پورے پاکستان کے کریے کریے میں گاؤں گاؤں میں ہو. قیادت ہماری بڑی ہے، اللہ انہیں زندگی دے. قائد محترم بڑی علمی شخصیت ہے، فاضل شخصیت ہے. ممکن ہے کوئی سوال، میں خود تنظیمی آدمی ہوں، میں مرکز میں ہوں. قیادت کا ایک حوالہ علیحدہ ہے، وہ قیادت ہے، قیادت کا معاملہ ہے. لیکن ہما جہت شخصیت میں نہیں سمجھتا کہ کسی شخصیت کا تقابل بھی کیا جا سکے ڈھکو صاحب کے ساتھ. یہ ممکن نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں، کسی کے لیے ہوگا. جی بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل سلیمانی 110 اور یہ تھے قبلہ سید سبطین حیدر سبزواری صاحب جو قبلہ ڈھکو صاحب کی زندگی کے حالات میں بارے میں بتا رہے تھے. جی بہت شکریہ.